بلا شبہ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اپنے نفسوں کی برائیوں اور اعمال کی خرابیوں سے اس کی پناہ چاہتے ہیں. جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ کی ان پر ان کے آل و اصحاب پہ بے شمار درود و سلامتی ہو. اللہ کا فرمان ہے، ترجمہ ہے، لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے. اس خدا سے، اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو. اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی. اما بعد، بلا شبہ اس زندگی میں مسلمان کی سب سے قیمتی چیز اس کا دین ہے، اور ایسا ہو کیسے نہیں جبکہ اللہ نے اس کے دین کے ذریعے ہی اس پر احسان جتایا ہے اور اسے اس دین کی ہدایت دی ہے. اللہ کا فرمان ہے، بلکہ دراصل اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی اگر تم راست گو ہو. اسلام انسان کا ستون ہے، وہ جسم کے لیے روح کی مانند ہے، وہ اس کی سعادت و کامرانی کا سبب ہے، جنت کی راہ ہے، اور اس کے بغیر وہ جنت کی خوشبو کبھی نہیں سونگھ سکتا. اللہ کا فرمان ہے، یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف مسلمان نفس ہی جنت میں داخل ہوگا. اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ کسی سے بھی سوائے اسلام کے کسی دین کو قبول نہیں کرے گا. اللہ کا فرمان ہے، بلا شبہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. تو جو کوئی بھی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ سے کسی ایسے دین کے ساتھ ملے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق نہیں، تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا. اور یہ دین مشرکین کے دین کے ساتھ متفق نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے خلاف ہے اور اس سے جدا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کریم میں اس کی تاکید کی ہے. اللہ کا فرمان ہے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. یعنی تمہارے لیے کفر کا وہ دین ہے جسے تم مانتے ہو، اور میرے لیے اسلام کا وہ دین ہے جسے میں مانتا ہوں. تمہارے لیے وہ کفر کا دین ہے جسے تم مانتے ہو، اور میرے لیے اسلام کا وہ دین ہے جسے میں مانتا ہوں. اسی لیے مسلمان اپنے دین کی اصلاح کا حریص ہوتا ہے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے تھا، اے اللہ میرے لیے میرے دین کی اصلاح فرما جس میں میرے معاملات کی حفاظت ہے. اور اللہ سے یہ سوال کرنا کہ وہ دین کی اصلاح کر دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندے کو ہر معاملے میں سلف صالح یعنی صحابہ و تابعین کے طریقے کے مطابق کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا کرے. اور یہ چیز دو عظیم ارکان پر کھڑی ہوتی ہے، اللہ کے لیے اخلاص اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی. ان دو اصولوں کو مضبوطی سے تھامنا بندے کے لیے ان تمام برائیوں، گمراہیوں اور انحرافات سے حفاظت کا ضامن ہے جو دین و دنیا کو ضائع کر دیتی ہیں. مسلمان بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے ثبات قدمی کی بکثرت دعا کرے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. بھائیو، دین میں مصیبت سب سے بڑی مصیبت ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس قول کے ذریعے دعا کیا کرتے تھے، اور ہمارے دین میں ہماری مصیبت نہ بنا. مصیبتیں انسان کے مال یا جسم یا گھر یا اہل و عیال میں ہوتی ہیں،
اور یہ سب کی سب دین کی مصیبت کے سامنے ہلکی اور آسان ہوتی ہیں۔ جسے دنیا میں موت، ڈر، بھوک، فقر، بیماری یا کسی اور چیز کی مصیبت لاحق ہوئی تو اس کی دنیا سے اس کے مقدر کے بقدر کم ہوا۔ پھر اگر اس نے صبر سے کام لیا، ثواب کی امید رکھی اور راضی رہا تو اللہ اسے اس سے بہتر سے نواز دے گا۔ قاضی شریح رحم اللہ نے کہا، میں مصیبت سے دوچار ہوتا ہوں تو اس پر اللہ کی 4 مرتبہ حمد بیان کرتا ہوں۔ میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں کہ مصیبت جتنی ہے اس سے بڑی نہیں ہوئی، اور اس کی حمد بیان کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس پر صبر کی توفیق بخشی، اور اس کی حمد بیان کرتا ہوں کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ میں جس چیز میں ثواب کی امید رکھتا ہوں اس کی طرف لوٹ سکوں، اور اس کی حمد بیان کرتا ہوں کہ اس نے مصیبت کو میری دین میں نہیں بنایا۔ دین میں مصیبت کی 2 قسمیں ہیں، یا تو انسان نافرمانیوں سے آزمایا جائے جیسے اکل حرام یا بد اعتقادی، یا پھر اس سے بھی بڑی معصیت سے آزمایا جائے جیسے شرک، کفر، نفاق اور ان جیسی چیزیں۔ یہ ہلاکت خیز ہے جیسے جسم کے لیے موت۔ سوائے دین کی مصیبتوں کے بقیہ ساری مصیبتیں بڑی ہوں یا چھوٹی ہوں ہلکی ہی ہیں۔ جس کی نظر میں اس کا دین عزیز ہو تو اس پر اس کا نفس و جان آسان ہو جاتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کے مصنف امام بخاری ہیں۔ جس دن بخارا سے نکالے گئے ہیں ان کا ایک ساتھی ان کے پاس آیا ہے اور اس نے پوچھا ہے، اے ابو عبداللہ، اس دن کے مقابل آج کے دن کو کس طرح دیکھتے ہیں جس دن آپ کو خوب نوازا گیا تھا؟ تو آپ نے کہا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جب میرا دین محفوظ ہے۔ مومن جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھتا ہے تو اللہ کی حمد بیان کرتا ہے کہ اس نے اسے عافیت بخشی اور اسے محفوظ رکھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مصیبت زدہ کو دیکھا اور کہا، اس اللہ کی تعریف جس نے مجھے اس سے محفوظ رکھا جس سے تمہیں دوچار کیا اور مجھے اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت بخشی، تو وہ مصیبت اسے نہیں پہنچے گی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جو کسی مصیبت زدہ کو دیکھے، اس بات کو شامل ہے کہ مصیبت کسی دنیاوی معاملے میں بھی ہو سکتی ہے، جیسے اس کے جسم میں کوئی بیماری ہو یا مال میں کوئی آفت ہو، یا پھر دینی معاملے میں ہو سکتی ہے جیسے فسق، ظلم، بدعت اور کفر وغیرہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنے دین کے معاملے میں مصیبت زدہ شخص اپنے جسم کے معاملے میں مصیبت زدہ سے زیادہ خطرناک ہے اور اس کی بیماری زیادہ بڑی ہے۔ اللہ کے بندو، مومن لوگوں سے ملتا جلتا ہے تو ان سے مانوس ہوتا ہے، ان کے ساتھ جیتا ہے، ان سے دوستی کرتا ہے، لیکن ان تمام کے باوجود اپنے دین کے معاملے میں چوکنا رہتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، لوگوں سے ملے جلو لیکن اپنے دین کو زخمی نہ کرو، یعنی یہ کہ لوگوں سے ملے جلو لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تمہارے دین میں کوئی خلل یا بگاڑ نہ پیدا ہو۔ اس عظیم بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے شریروں اور فاجروں کی صحبت سے اجتناب ضروری ہے، کیونکہ ان کی صحبت ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے، اور طبیعتیں تو اثر قبول کرنے والی ہوتی ہی ہیں، اور انسان اپنے دوست کی عادت، طریقہ اور سیرت پر ہوتا ہے۔ مسند امام احمد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو تمہیں دیکھنا چاہیے کہ کس سے دوستی کر رہے ہو۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ چھانٹو اور منتخب کرو کہ تم کسے اپنا دوست بناؤ گے۔ جو دین میں تمہارے لیے نفع بخش ہو اس سے دوستی کرو، لیکن جو تمہیں دین میں فائدہ نہ پہنچائے بلکہ نقصان پہنچائے تو اس سے دور رہو اور اس سے دوستی نہ کرو۔ اسی طرح مومن ہر اس ذریعے سے ڈرتا ہے جو اس کے دین کو بگاڑے۔ احمد، نسائی، ترمذی اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں کعب بن مالک انصاری سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 2 بھوکے بھیڑیے جو بکری کے باڑے کی طرف بھیجے گئے، وہ اس ریوڑ کے لیے اتنا نقصان دہ نہیں جتنا دین کی بدولت مال و شرف کا حرص ہے۔ یہ بہت عظیم مثال ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ یہ مال اور دنیا میں شرف کے حصول کی برائی سے غایت درجے میں ڈراتی ہے۔ دین کو بگاڑنے کی صورتوں میں سے یہ ہے کہ بعض لوگ جن کا دین نازک ہے اور جن کے یہاں دینی شعور کمزور ہے،
وہ علماء اور مفتی لوگوں کے ان آراء اور فتاوا کو اختیار کرتے ہیں جو آسان ہونے کی وجہ سے انہیں راس آئیں اور جو ان کی خواہش کے مطابق ہوں۔ افسوس کہ یہ برا ظاہرہ پھیلا ہوا ہے، یہاں تک کہ ان میں سے بعض لوگ ان مثالوں کو تلاش کرتے ہیں جن کے سلسلے میں ممانعت معروف ہے تاکہ وہ کوئی اور رائے پالیں اور کوئی مسلک مل جائے جو ممنوع امر کے کرنے کی رخصت دے دے تاکہ وہ اپنے نفس کی پیروی کر سکیں اور اپنی شہوت کی تشنگی بجھا سکیں۔ اللہ کی پناہ مسلمانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی خبر دی ہے ان میں یہ بھی ہے کہ اسلام کی اجنبیت جتنی زیادہ شدید ہوتی جائے گی اس کے مخالفین اور اس کے کڑا کے توڑنے والے اتنے ہی بڑھتے جائیں گے۔ اس کے کڑے کو توڑنے والے سے مراد دین کے فرائض و اوامر ہیں۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرور بضرور اسلام کا ایک ایک کڑا ٹوٹے گا، اور جب جب ایک کڑا ٹوٹے گا لوگ اس کے بعد والے کڑے کو پکڑ کر تھام لیں گے۔ سب سے پہلے ٹوٹنے والا کڑا حکم ہوگا اور سب سے آخری نماز و صلاۃ۔ اسے احمد طبرانی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ آخری زمانے میں کس طرح فتنے بکثرت ہوں گے جن کی وجہ سے بعض مسلمان لوگوں سے الگ ہو رہیں گے اور ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ وہ اپنے دین کے سلسلے میں معمون نہ ہوں گے کہ اس سے مرتد ہو جائیں یا پھر حق سے پھر جائیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ مسلمان کا سب سے اچھا مال وہ بکری ہوگا جسے لے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں اور بارش کی جگہوں پر چلا جائے، اپنے دین کے ساتھ بھاگ رہا ہو کہ فتنوں سے بچ سکے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ بعض لوگوں کا دین کی ناقدری کے معاملے میں یہ حال ہو جائے گا کہ وہ ان کے لیے بالکل سستا ہو جائے گا۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاریک راتوں کے حصوں کی مانند آنے والے فتنوں سے پہلے نیک اعمال کی طرف تیز لپکو کہ آدمی صبح حالت ایمان میں کرے گا اور شام حالت کفر میں، یا پھر شام میں مومن ہوگا اور صبح میں کافر ہو جائے گا، دنیا کے سامان کے عوض اپنا دین بیچ دے گا۔ اس طرح تاریخ فتنے انسان کے دل میں اثر ڈالتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دنیا کے عوض اپنا دین بیچ دیتا ہے اور فانی دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، غفلت میں جیتا ہے اور یہاں سے جانے کو بھول جاتا ہے۔ کتنی عام ہے اس کی غفلت۔ اے دنیا اور اس کی باطل چیزوں سے دین کو بیچنے والے، تو اپنے دین کے بالمقابل ایسی چیز سے خوش ہو رہا ہے جو اس کے برابر نہیں ہے۔ تو کب تک لہو و لعب میں رہے گا جبکہ موت اپنا منہ کھولے تیری طرف تیز بڑھ رہی ہے۔ اللہ کے بندو، جس پر اس کا دین ہلکا ہو گیا اور اس نے اس میں تفریح سے کام لیا اور اسے فتنوں سے دوچار کر دیا تو واقعی وہ ناکام و نامراد ہوا۔ آدمی کو نہ ختم ہونے والا تعجب ہوتا ہے جب وہ بعض مسلمانوں کو دیکھتا ہے کہ وہ ختم ہونے والے سامان کے عوض اپنا دین بیچ رہے ہیں اور انہیں کوئی پرواہ بھی نہیں۔ فتنوں سے حفاظت کا ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں، جبکہ اس کے بالمقابل اہل باطل اپنے باطل پر صبر کر رہے ہیں، اپنے بگڑے ہوئے دین کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، اس کا دفاع کر رہے ہیں اور اسے ڈر رہے ہیں کہ کہیں ان کا دین کسی اور دین سے نہ بدل جائے۔ اللہ نے سرکش فرعون کے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے خلاف ظالمانہ دعویٰ کو بیان کیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور فرعون نے کہا، مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالوں اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے، مجھے تو ڈر ہے کہ یہ کہیں تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں کوئی بہت بڑا فساد برپا نہ کر دے۔ یہ کون سا دین ہے جس کی تبدیلی اور ترمیم سے فرعون ڈر رہا ہے؟ یہ فرعون کی عبادت والا دین ہے، جادوگروں اور کاہنوں کا دین ہے۔ وہ اس دین کے بدل جانے سے دین حق کی طرف بدل جانے سے ڈرتا ہے جو ایک اللہ کی عبادت ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ کون سا فساد ہے جس کے فرعون ڈر رہا ہے کہ اسے موسیٰ ظاہر کر دے گا؟ یہ موسیٰ کی قوم کو فرعون کے ذریعے غلام بنانے، انہیں کمزور سمجھنے، ان کی تذلیل کرنے اور انہیں رسوا کرنے کے سلسلے کا خاتمہ ہے۔ یہ تو مفاہیم کا بدلنا اور معیاروں کا بگاڑ ہے۔ امانت دار موسیٰ جو لوگوں کو دین حق کی طرف بلاتے ہیں، انہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے ہیں، کیا وہ دین کو بدلنا چاہ رہے ہیں؟ امانت دار موسیٰ جو لوگوں کو غلام نہ بنانے اور کمزور نہ سمجھنے کی دعوت دے رہے ہیں، کیا وہ زمین میں فساد پھیلانا چاہ رہے ہیں؟ مشرکین کا اپنے بے بنیاد معبودوں سے لگاؤ اور اپنے باطل دین کو بشدت مضبوطی سے تھامنے کی حد یہاں تک پہنچی تھی
پہنچی ہوئی تھی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو اس پر ثابت قدمی اور اسے نہ چھوڑنے کی وصیت کرتے تھے۔ اللہ کا فرمان ہے، ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، یقیناً اس بات میں کوئی غرض ہے، یعنی کہ لگے رہو اور اپنے دین پر آگے بڑھتے رہو۔ محمد جس توحید کی تمہیں دعوت دے رہے ہیں اسے مت مانو اور ان کے دین میں داخل ہو۔ اور یہ کوئی تعجب خیز بات بھی نہیں، آپ لوگوں میں ایسے افراد کو پائیں گے جن کے دل اندھے ہو گئے، ان کی بصیرت کھو گئی، چنانچہ وہ اپنی برائی میں پڑے رہے، اندھے پن میں دور تک نکل گئے اور اپنی جہالت میں غلو کی حد تک جا پہنچے، اور یہ گمان کرنے لگے کہ کفر و ضلالت اور نافرمانی کے جس دین کو وہ مان رہے ہیں وہی حق ہے جسے وہ تھامے رہیں گے، اور یہ کہ ان کے پختہ علم اور درست رائے کی دلیل ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، کیا پس وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے ہیں پس انہیں اچھا سمجھتا ہے؟ کیا وہ ہدایت یافتہ شخص جیسا ہے؟ یقین مانو کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے راہ راست دکھاتا ہے۔ بس آپ کو ان پر غم کھا کر اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالنی چاہیے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے اللہ یقیناً بخوبی واقف ہے۔ اللہ کے دشمنوں نے اپنے باطل دین کو مضبوطی سے تھامنے ہی پر بس نہیں کیا، بلکہ ملت اسلامیہ پر قائم لوگوں سے قتال کیا کہ انہیں اس سے روک سکیں۔ اللہ کا فرمان ہے، اللہ تمہیں صرف ان لوگوں سے محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑی، یا کہ انہوں نے تمہارے دین کی وجہ سے اللہ کے دین اور اسے ماننے والوں کی دشمنی میں تم سے قتال کیا۔ یہ مسلمانوں سے دین و عقیدے کے معاملے میں لڑائی کرتے ہیں، اور ان کی یہ سنجیدہ بار بار کی جانے والی کوششیں لگاتار جاری رہیں گی یہاں تک کہ وہ اپنا مطلوب مقصود پا لیں۔ یہ لوگ تم سے لڑائی بھڑائی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر تم ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے مرتد کر دیں۔ بھائیو، سچے مومن اپنے دین کو مضبوطی سے تھامے ہوتے ہیں، وہ اس کی جگہ کسی اور دین کا بدل نہیں چاہتے، نہ اس سے منحرف ہونا چاہتے ہیں۔ اور جب ان کی ایمان کی بشاشت دلوں سے مل جاتی ہے تو مومن کے لیے ممکن نہیں رہ جاتا کہ وہ اپنے دین سے الگ ہو جائے، چاہے کہ وہ اس سے مرتد ہو جائے، اسباب جو بھی ہوں۔ چنانچہ جب ہرقل نے ابو سفیان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے بارے میں پوچھا کیا ان میں سے کوئی اپنے دین سے نالا ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے بعد اس کے کہ اس دین میں داخل ہو چکا ہو؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، تو ہرقل نے کہا ایمان کا یہی عالم ہے جب اس کی بشاشت دلوں کو چھوتی ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، اور یہ بات مومن کے عقیدے میں متعین ہے کہ جو اسلام سے کفر میں لوٹ جائے اور اپنے پاؤں پیچھے پلٹ جائے تو وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، بلکہ خسارہ اور ویل تو اپنا دین چھوڑنے والوں کے لیے ہی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مرے ان کے اعمال دنیاوی و اخروی سب غارت ہو جائیں گے، یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیں جہنمی میں رہیں گے۔ میں یہ بات کہتا ہوں اور تمہارے لیے اور اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کرو، بلا شبہ وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا بخشنے والا ہے۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين اللهم أظهر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين اللهم عليك بمن يستهدف ديار المسلمين ومقدساتهم وحرماتهم اللهم من أرادنا أو أراد ديننا وبلادنا وأمننا بسوء أو كيد أو اعتداء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة عليه وأنزل به المثلات وأنزل به بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين وأرنا فيه عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز اللهم آمنا في الأوطان والدور وأصلح الأئمة وولاة الأمور واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضى من الأقوال والأعمال يا حي يا قيوم اللهم انصر من نصر الدين واخذل الطغاة والملاحدة والمفسدين اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمجاهدين في سبيلك والمرابطين على الثغور وحماة الحدود
اللهم قو عزائمهم واربط على قلوبهم وثبت أقدامهم ووحد صفوفهم وانصرهم على من بغى عليهم وخذ بثأرهم منه يا سميع الدعاء. اللهم انصر إخواننا في الشام وفي العراق وفي بورما وفي اليمن وفي كل مكان، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير مبدلين ولا مغيرين ولا مفتونين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.